یہ بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن جسمانی یا بدسلوکی بچوں کے ساتھ ہمارے دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو کیسے وہاں پہ ہم لوگ شعور آگاہی دے سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ مختلف کمیونٹیوں میں جا سکتے ہیں؟ بیسیکلی ایسا ہے کہ بچوں پہ جو تشدد ہے وہ 2016 کے ایکٹ کے تھرو وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے کہ بچوں پہ ہم نے تشدد کرنا ہی نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ختم ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تو اپنے بچوں کو ایک امپورٹنس دینی ہے کہ ہمارے بچے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو ہم نے سننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ایک بچہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے یا بچہ آپ سے کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو اپنا وقت نہیں دیتے ہیں، ان کو ہم سنتے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اویئرنیس بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا بچے کو کوئی تشدد ہو رہا ہے تو ہم نے کہاں رجوع کرنا ہے، یا ہم نے کیسے سالو کرنا ہے ان چیزوں کو، کیسے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یا ایسا ہے کہ اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ تشدد ہے یا ہم بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کوئی بچوں کو مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاح ہے، نہیں، وہ بچوں پہ بیسیکلی تشدد ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بچے بدسلوکی کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ بچے وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں کہ 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 12 سال کے ایج کے ہوتے ہیں، انہیں اتنی معلومات نہیں ہوتا۔ ایک تو معلومات بچوں تک کیسے ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں، دوسری بچے اس طرف کیسے جاتے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ جو بدسلوکی کی طرف بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں یا وہ ماحول دینا چاہتے ہیں، یقیناً وہ پہلے سے اس چیز کے وہ تک رہے ہوتے ہیں، راہ تک رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں وہ راہ ملے، تاکہ وہ بچہ ملے، بدسلوکی کیا جا سکے، ذہنی ہراسگی کیا جا سکے یا جسمانی تشدد کیا جا سکے۔ تو وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اسے پیار چاہیے ہوتا ہے۔ جب اسے گھر میں نہیں مل رہا ہوتا تو کچھ ٹائم کے لیے اگر باہر سے وہ چیز اس کو مل جائے تو بچہ اس چیز کو لے لیتا ہے۔ اب فار ایگزامپل جب باہر بچہ جاتا ہے کسی دکان پہ یا کسی اور جگہ پہ تو وہ بندہ اگر پیار سے اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کو حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ وہ چیز اگر اسے گھر میں پرووائڈ کی جائے یا اسے گھر میں وہ چیز دی جائے تو بچہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ سٹارٹ میں نے ایک چیز شیئر کی کہ ہم بچوں کو توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، بچوں کو سنتے ہی نہیں، نہ بچوں کی کوئی ہاں ایسا ہے کبھی کبھی بچوں کے ڈیمانڈ زیادہ ہوتے ہیں، بچے کبھی کبھی بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، ایسی چیزیں جو کہ والدین نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ الگ ہے، آپ ان کو سمجھائیں، بٹھائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں سپورٹ کر سکتے، نہیں ان چیزوں کو بچوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے، آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ اگر یہ چیز باہر سے کسی بندے نے اس بچے کے ذہن میں ڈال دی کہ میں آپ کو دوں گا تو بچہ آپ سے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر وہ بچے وائلنس، تشدد کی شکار ہو جاتے ہیں۔ زبردست آپ نے کہا۔ ایک چیز اور بھی ہے، بچوں کو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مہنگے چیزوں کی وہ فرمائش بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بچے ہی ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کہلاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پورا بلوچستان میں اگر بات کیا جائے تو لم سم اس طرح کے کیسز کی تعداد آپ بتا سکتے ہیں؟ بیسیکلی تعداد تو میں اگر آپ کو بتانا چاہوں، یہ تو ایسا ہے کہ کافی زیادہ کیسز آتے ہیں، اس میں ہمارے پاس مینٹل وائلنس ہوتے ہیں، فزیکل وائلنس، جنسی تشدد اور چائلڈ لیبر، بچوں کے ساتھ بچوں پہ جو مزدوری کرواتے ہیں یا بچوں پہ دھیان نہیں ڈالتے ہیں، لیک آف سپرویژن، اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں پر سال، تقریباً کوئی 1000 تک تو کیسز پہنچتے ہیں اس چیز کے۔ اس طرح کے کیسز کا سامنے آنا، وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے وجوہات ہیں کہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں یا سامنے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ بچوں پہ یہ چیز اثر انداز کرتی ہے وہ ہے لیک آف سپرویژن۔ ہم اپنے بچوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایسا معاشرہ ہے کہ اب ہم کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے۔ جب گھر والے
گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، وہ صبح گھر سے نکل جاتا ہے کمانے کے لیے، اسے پیچھے نہیں پتا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، جب بچے اس کے پاس آتے ہیں پھر وہ بچوں کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ بچہ جب پریشان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے پاس آتا ہے، والدین اسے جب اپنے پاس ہی نہیں رکھیں گے، نہ اس کی بات سنیں گے، نہ اسے کوئی توجہ دیں گے، ایک بچہ وہ ایک بندہ جب بے قرار ہوتا ہے تو وہ اچھل رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنی بات کیسے، مطلب کس کو بتاؤں، مطلب کس کے ساتھ میں شیئر کروں اپنی بات، تو وہ جب آپ نہیں سنیں گے اس بچے کی وہ چیز تو وہ اس بچے پہ بہت غلط اثر انداز ہوگی، یا تو وہ بچہ کسی غلط ہاتھوں پہ چلا جائے گا، کیونکہ جب سٹارٹ میں کہا کہ بچہ پیار کا محتاج ہوتا ہے، وہ اگر عارضی طور پہ کوئی اور بچے کو وہ پیار دے دے تو وہ بچہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ پھر کسی اور کے اشاروں پہ ناچنے لگ جاتا ہے، وہ اس سے جو کروانا چاہے، جو کرنا چاہے، کیونکہ وہ ایک ٹافی مطلب وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اگلا بندہ جو اس کا غرض کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک پیار کے سینس میں مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ بچے کو جب وہ ٹافی دیتا ہے تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو حقیقت ہے، یہ اصل پیار یہی ہے، میرا خیر خواہ یہی ہے، دوست یہی ہے، تو پھر اس کے بعد بچہ اس کی جال میں پھنس جاتا ہے، جیسے مکڑی کا جال نہیں ہوتا، وہ اپنے اس میں ارد گرد گھماتا ہے، پھر بچے کی واپسی نہیں ہوتی اس چیز سے۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے اسی ماحول میں، اللہ نہ کرے کہ بڑا ہو گیا، تو اس معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز اگر ایک بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوتا ہے نا، تو اکثر ہم نے سنا ہے کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں نا تو یا کوئی بندہ کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں سر راز کیا ہے آپ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مار کھائی ہے تو ہم قابل بنے، یا ہم اس جگہ تک پہنچے ہیں، تو آپ بھی مار کھا کے اس چیز پہ پہنچیں گے، تو وہ اپنی لائف میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا وہ آگے اپلائی کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، اور وہ ایک ٹرینڈ پر چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک بدلہ دل میں ایک چیز وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے کہ چلو میں نے اپنے والدین سے نہیں کہہ سکا، اگر کہہ دیتا تو میرے لیے مشکلات ہو سکتے تھے، تو وہ برداشت کرتا رہا، اب باری آگے آئے کہ میں بدلہ لے سکوں۔ یقیناً اس سے ہمارے معاشرے میں خوبصورتی نہیں ہوگا بلکہ اور اس سے بگاڑ پیدا ہوگی۔